بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے اقلاب اور اخفاء۔ پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے پہلے دو قاعدے پڑھے تھے اور ان کی مثالیں سمجھی تھیں۔ نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار کریں گے۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا ادغام، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ارملون 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے۔ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ کریں گے اور 2 حروف میں ہم ادغام بلا غنہ کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اقلاب۔ اقلاب لغوی معنی کے اعتبار سے بدلنے کو کہتے ہیں، اور تجوید کی اصطلاح میں ہم اقلاب کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، پورے قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں ہم نون ساکن اور تنوین پر اقلاب کریں گے اور نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ اب صرف بدلیں گے نہیں بلکہ غنّے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ جیسے میم بعدی، اور دوسری مثال سمیع بصیر۔ اب میم بعدی، یہاں اگر ہم اس کو ہجے کے ساتھ وہ پڑھیں تو میم نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں ہم نون ساکن پر اقلاب کریں گے، نون ساکن کو ہم میم سے بدلیں گے مع غنہ کے، تو میم بعدی۔ اور اسی طرح اگر ہم تنوین میں اس کی مثال لیں تو سمیع بصیر۔ اب سمیع کی عین پر 2 پیش ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ یہاں عین پر 2 پیش کی تنوین ہے اور 2 پیش کے فوراً بعد حرف با آ رہا ہے اور حرف با اقلاب میں سے ہے، تو یہاں ہم 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدلیں گے مع غنہ کے۔ نمبر 4 اخفاء۔ اخفاء لغوی معنی کے اعتبار سے چھپانے کو کہتے ہیں، اور تجوید کی اصطلاح میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے
تو نون ساکن کو یا تنوین کو اس کے اصل مخرج سے ادا کرنے کے بجائے اس کی آواز کو ناک میں ہم چھپا کر اس طرح پڑھیں گے کہ نہ وہ ادغام ظاہر ہو اور نہ وہ اظہار، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ اب حروف اخفاء کو ہم اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں کہ حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، اور حروف یرملون کے 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ کل ہو گئے 12 حروف، اور ایک حرف با، اقلاب کا با جو حرف ہے 13 ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی 15 حروف جو ہیں وہ تمام کے تمام حروف اخفاء ہے، اور ان حروف میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں ہم نون ساکن اور تنوین کو اصل مخرج سے ادا کرنے کے بجائے اس کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے اور یہاں اخفاء کریں گے مع الغنہ کے ساتھ۔ اب ہم اخفاء مع الغنہ کی چند مثالیں پڑھیں گے۔ پہلی مثال انتم، اب انتم، اب ان نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فوراً جو آ رہا ہے وہ حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ یہاں حرف تا آ رہی ہے تو یہاں ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ اس کے بعد یونزفون، اب یونزفون نون ساکن ہے، نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہی ہے تو یہاں بھی ہم اخفاء مع الغنہ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم تنوین میں مثال لے لیں تو شرابا طہورا، اب شرابا نون پر با پر 2 زبر ہے اور 2 زبر تنوین کہلاتی ہے، اور تنوین کے فوراً بعد حروف اخفاء میں سے طا آ رہی ہے تو یہاں ہم اخفاء مع الغنہ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ زوج کریم، اب زوجین جیم کے نیچے 2 زیر ہے یعنی جیم پر تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں ہم اخفاء مع الغنہ پڑھیں گے۔ یہ تھی اخفاء کی مثالیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ہم نے پہلا قاعدہ اظہار کا پڑھا، دوسرا ادغام کا پڑھا، تیسرا اقلاب کا پڑھا، چوتھا اخفاء کا پڑھا۔ اب اس میں ہم ان حروف کو یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور اقلاب کے حرف با اور حروف اخفاء، ان حروف کو ہم زبانی یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اس میں یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اگر آپ کا اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو یہ محنت آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔